اللہ کی مزارات پہ جب جائیں تو کیا دعا مانگنی چاہیے، کس طرح مانگنی چاہیے کہ شرک میں شمار نہ اور دعا بھی مانگیں، شرک میں شمار نہ اور دعا بھی مانگیں؟ تو یہ تو بڑا آسان سے جواب اس کا کہ کون سا وزٹ اولیاء اللہ کے مزار کا کھولو. چلو یہ وزٹ جو ہے نا پلگرمیج، کسی مزار پر جانا، جو صاحب مزار ہے، یہ تھا، یہ ہے، یہ آئی سمجھو آئی صاحب مزار شرک کے لیے تو نہیں تھا، پیغام اس کے شرک کے لیے تو نہیں تھا، کیونکہ اس کا پیغام تو وجود تبھی ہے نا، کوئی کتاب ہوتی ہوگی، کوئی طریقت ہوتی ہوگی، کوئی سلسلہ ہوتا ہوگا، کوئی اس کا ذکر چلتا آ رہا ہے، ورنہ صاحب مزار آپ کو کیسے پتہ ہم جا رہے ہیں؟ اور یا اللہ کے لفظ بھی آپ کہتے ہو، پتہ نہیں وہ تھا کہ نہیں، آپ کہتے ہو کسی کے مزار پر جا رہے ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے، یہاں سے مراد ہے کہ 200 سال بعد، 100 سال بعد، 50 سال بعد، 1000 سال بعد، 1500 سے آگے جا نہیں سکتے آپ. ایسا تو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ کسی کے مزار پر جانا، تو آپ ایک نام لے کے جاتے ہو اس آدمی کا کہ یہ امام کے مزار پر گئے ہیں. امام آپ کہہ رہے ہو نا، آپ اس کا نام رکھتے ہو، پھر آپ دربار پہ جاتے ہو، پھر آپ کہتے ہو کہ وہ ولی اللہ کے مزار پر جا رہے ہیں. نام آپ کے پاس ہوتا ہے، پھر آپ وزٹ کرتے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو نام آتا ہے اس نام میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ صاحب تعلیم کیا تھا، ان کی تعلیم کیا تھی، ان کا پیغام کیا تھا. اس تعلیم میں شامل ہوتا ہے نا نام میں. صحیح بات سمجھا رہی کہ وہ ان کی تعلیم کیا تھی، کہ وہ فلاں صاحب تھے، وہ ولی اللہ تھے، آپ کا یہ تعلیم ہے، یہ آپ کا شجرہ شریف ہے، اور یہ آپ کے پوری کی پوری لائن چلی آ رہی ہے. یہ پہ ان میں کہیں ہے کہ وہ شرک سکھانے کے لیے تھے، شرک تو نہیں سکھاتے تھے، وہ نہیں سکھاتے. پھر مطلب ہوا شرک کا اندیشہ جانے والے میں ہے، بلانے والے میں تھا ہی نہیں. جانے والا ابھی گیا نہیں تو شرک کا فیصلہ پہلے کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے روکنے والوں نے جانے والوں کو شرک کا پیغام دیا. نہیں سمجھ بات. روکنے والوں نے جو مزار پر روکیں گے، انہوں نے جانے والوں کو ڈرایا ہے کہ شرک ہوگا، کیونکہ شرک کا تو آپ کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اور بلانے والا تو شرک کا پیغام ہی دیتا ہے، وہ تو شرک سے بچاتا ہے. جانے والے کو پتہ نہیں شرک ہوگا کہ جو پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے. لہذا شرک کا ذکر کہاں آیا؟ تمہاری بات سمجھ آ رہی؟ شرک کا ذکر تو آئے گا تب جب آپ کو پتہ چلا کہ شرک ہے. وہ تو ابھی آپ سوال پوچھ رہے ہو کہ شرک ہے کہ نہیں ہے. آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ نہیں، تھوڑی مشکل تو نہیں. بلانے والے کا مقصد شرک نہیں ہو سکتا، وہ تو پتہ ہے. جانے والے کا مقصد شرک نہیں ہے، کیونکہ وہ ولی اللہ کہہ رہا ہے اس کو. کہ شرک کا لفظ کہاں سے آیا؟ کسی پاس والے نے بتایا کہ وہاں نہ جاؤ، وہاں شرک ہے. پہلے بات سن لو. شرک کا لفظ کس نے بتایا؟ روکنے والے نے. اب روکنے والا جب شرک بتا رہا ہے تو روکنے والے سے کیا واسطہ آپ کا؟ کل کو روکنے والا کہے کہ ماں باپ سے محبت شرک ہے، چھوڑ دو گے؟ نہ بلانے والا کہتا ہے شرک ہے، نہ جانے والا شرک کے لیے جاتا ہے. اب جواب کیا ہے؟ جو نیت ہے جانے والے کی وہی نتیجہ ہے. شرک کے لیے جاؤ گے تو شرک ہی ملے گا، ایمان کے لیے جاؤ گے تو ایمان ہی ملے گا. آپ کیوں جاتے ہو؟ شرک کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے. شرک کے لیے جاتے. پھر شرک کے لیے جو نہیں جا رہا وہ مسافر جو ایمان کا مسافر ہے، اگر بت خانے میں جائے گا تب بھی شرک نہیں ہے. کیا کہا میں نے؟ ایمان کا مسافر شرک میں نہیں پہنچے گا. بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ یوں کہو، اگر آپ
مشرکانہ آرزو لے کے جاتے ہو تم گھر سے ہی مشرک ہو. اگر ایمان کی آرزو لے کے جاتے ہو تو جہاں بھی جاتے ہو شرک نہیں ہے. اپنے دل سے پوچھو ایمانداری سے بات, اندر شرک کی تمنا ہے؟ خدا کا متبادل ڈھونڈنے گئے ولی کے پاس جو خدا سے بچائے, ایسا ڈھونڈ رہے ہو تو پھر شرک ہی شرک ہے. خدا کی راہ کی تلاش میں جا رہے ہو تو شرک نہیں ہے, چاہے آپ جہاں سے مرضی پوچھ لو. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں سمجھائی؟ تو شرک کب ہوتا ہے؟ جب آرزو دنیا کی ہو. ایمان کب ہوتا ہے؟ جب آرزو آخرت کی ہو, نمبر 1. اور شرک کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی تمنا ہو. اور ایمان کب ہوتا ہے؟ جب رحمان کی تمنا ہو. آپ کو بات سمجھائی؟ اگر ولی سے کچھ لینے کے لیے جا رہے ہو دنیاوی آرزو کے لیے, شرک ہے. یوں سمجھ, آپ کو یہ آسان بات ہے. دینے کے لیے جا رہے ہو تو یہ ایمان ہے, لینے کے لیے جا رہے ہو تو یہ شرک ہے. آپ میری بات سمجھ رہے؟ کیونکہ دنیا دار جو ہے نا آرزو رکھتا ہے, آرزو سے اگر نجات چاہتے ہو تو یہ شرک نہیں ہو سکتا. تو ایک بات یہ ہے کہ شرک کا لفظ کہاں سے آیا؟ وہ لوگ جو عبادت کو ہی مفہوم عبادت کے خلاف استعمال کرتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ مشکل. عبادت, نماز, اور نماز کے اندر ہی شرک کا ڈر. آپ بات سمجھیں؟ کیوں جی مجھے کسی اور کے خیال آ گیا, انسان کا خیال آ گیا نماز کے اندر, تو کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. یہ کہتے نہیں کہتے مشرک بنانے والے. اب آپ نماز کا ترجمہ دیکھو, سارا ہی غیر خیال ہے. کہ نماز میں دعا کر رہے ہو میرے ماں باپ کی خیر. ماں باپ کا ذکر جب آ رہا ہے, جہاں تو عربی پڑھتے ہو نا, اگر اردو میں ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ, یعنی ماں کا نام اور باپ کا نام, ان پر تو رحم کر, تو پھر یہ کیا ہوگا؟ نام آئے گا, شکل آئے گی سامنے. شکل نہیں آئے گی ماں باپ کی؟ آئے گی. میری اولاد پر رحم فرما, آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ بدلے رحم فرما حضور پاک کے پر, آپ کی آل پر, آل کا نام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کوئی نام ہی آئے گا آل کا, شکل بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ ابراہیم کا آئے گا نام, آپ کی آل کا نام آئے گا نہیں آئے گا؟ عبادت صالحین کا ذکر نہیں آئے گا؟ بعد میں آئے گا. انعمت علیہم والے لوگوں کا احساس آئے گا, ردوالین والے لوگوں کا احساس آئے گا. اللہ کے علاوہ تو باقی سارے بندے ہی بندے ہیں. تو شرک کہاں سے ہوگا؟ شرک سے بچ نہیں سکتا. کیا سمجھے؟ شرک جو ہے نا یہ بدنیتی کا نام ہے. ایمان والا تو شرک میں نہیں جا سکتا. شرک ہو کیسے؟ شرک تو ہے ہی کو نہیں. شرک کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ بنانا. پہلا اللہ سمجھ جاتا ہے, نیا کہاں بناؤ گے؟ تو نیا اللہ بنانا بڑا مشکل ہے, کیسے بنا لو گے؟ ایسا اللہ چاہیے مقابلے میں جو ہر آغاز سے پہلے ہو, ہر انجام کے بعد ہو, جو ظاہر بھی ہو اور باطن بھی ہو, اور نظر میں بھی رہے اور نظر نہ بھی آئے. تو اتنا تو مشکل وہ سمجھ نہیں آ رہا. رزق تم دفتر سے لو اور کہو کہ اللہ نے دیا ہے. آپ ایک اور بدلے میں اللہ تم کیسے مقابلہ بنا سکتے ہو؟ یہ بنا ہی سکتے. تو لہٰذا شرک کا ڈھونڈنا تو بڑا, آپ تلاش کر لو, نہیں ڈھونڈ سکتے. آپ شرک کی کوشش کرو تو میں شرک کروں گا, ہو نہیں سکتا. شرک ہے ہی کو نہیں. شرک کا معنی دو رب بنانا. دو رب ہو نہیں سکتے. آپ میں فیصلہ کریں گے دونوں. دو رب ہوتے تو جھگڑا ہوتا نا, کس کی بادشاہی ہے؟ تو پھر ایک ایک کا تابع دار ہوتا, ایک ایک کا خالق ہوتا, ایک مخلوق ہوتا. اس لیے دو شرک تو ہوتا ہی نہیں ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کا شرک, اللہ کا شرک نہیں ہوتا. شرک پتہ کیا ہوتا ہے؟ حضور پاک کی ذات کے بارے میں آپ کا کہا ہوا, اگر تم کسی اور کا کہا ہوا مقابلے میں تلاش کرو گے تو وہ شرک ہوگا. اللہ کا شرک ہو نہیں سکتا. جب اللہ کہتا ہے شرک نہ کرو, مطلب یہ ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی اور بات کو مقابلے میں نہ لے آؤ. مطلب یہ ہے شرک کس بات کا؟ انعمت علیہم اللہ آپ بتا رہے ہیں, ان کی تلاش کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اپنی راہ دکھا. ساتھ ترجمہ کیا کرتا ہے اللہ خود ہی, یعنی کہ اپنے ان بندوں کی راہ دکھا جن پر تیرا فضل ہوا. تو شرک ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ کسی آدمی سے والہانہ محبت شرک ہونا چاہیے نا. بندے سے محبت شرک ہے نا؟ نہیں کیوں؟ شرک کی کیا تعریف ہے؟ جو خدا ہی شریک کر رہا ہے. خدا شرک کا مراد
باہر کی خدائی تو باہر کو پتا ہے، ہمیں اپنی محبت کی خدائی ہے نا، ہمیں ہے نہیں، وہاں شریک تو ہے، اللہ نے خود بنایا ہے۔ اللہ کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ کے محبوبوں کے محبوب سے محبت شرک تو نہیں ہے نا؟ پھر شرک کیا ہے؟ آپ بولو۔ اللہ کی صفات میں سے شریک کرنا۔ اللہ کی صفات میں تم روز شریک ہو۔ جب اللہ سے آپ کا رحمان کہتے ہو تو کوئی بندہ رحمان ہوتا ہے آپ کا؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ خالق اللہ ہے تو آپ روز دیکھتے ہو کہ بندہ تخلیق کرتا ہے۔ صفات میں صرف ذات میں شامل نہیں ہوتا، صفات میں تو شامل ہے۔ ذات اللہ وحدہ لا شریک ہے، صفات رب پالنے والا، سنبھالنے والا، رحمان رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے دو صفات بتائی اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، رؤوف الرحیم، بتایا نا کہ رؤوف بھی ہے، آپ رحیم بھی ہے۔ اللہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، صفات میں تو خود شریک ہو گئے۔ پھر شرک کیا ہوا؟ وہ لوگ جو اسلام کو کمپلیکیٹڈ بناتا جاتے ہیں نا، وہ لوگ شرک۔ جو حضور کی محبت کو کام کرنا چاہتے ہیں نا، وہ شرک میں جاتے ہیں۔ یہ درمیان میں ایک بغض والا ٹولہ ہے، علم کے ذریعے اور عمل والے لوگ اور محبت والے لوگوں کو اس راستے سے ہٹانا، عشق کے راستے سے، تو شرک نہیں ہو سکتا۔ شرک والی بات ایسے ہی بنائی گئی۔ جو وہ شرک بتاتے ہیں نا، اس پر تو کوئی عبادت نہیں ہو سکتی، کہ جس کو حضور پاک تصور آ جائے اس کی نماز فاسد ہو گئی، ختم ہو گئی، کہتے رہے جس کو تصور جائے گا اس پر زندگی حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے شرک کا جو ہے نا ایسے بہم ہے۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھو پہلے شرک کا ڈرا دیا، پھر کہتے ہیں حضور پاک جو اللہ نے خود کہا ہے کہ بشر ہیں ہم تمہارے جیسے، انا بشر مثلکم، تمہاری طرح ہیں۔ یہ تمہاری طرح بتانا ہے، بتانے والی بات ہے۔ تمہاری طرح کس طرح ہے؟ آپ کا نام ہے اور ہمارا کلمہ ہے، کیسے ہماری طرح ہو سکتے؟ نہیں آپ بات سمجھے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں خود درود بھیجتا ہوں، تم بھی درود بھیجو، ہماری طرح کس طرح ہو گئے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہماری طرح والی بات کوئی اور ہے کہ انا بشر مثلکم یوحی الی، یہ اور بات ہے۔ اس لیے شرک کا تصور جو ہے یہ صرف جانے والے کا ہی نام ہے، اپنا ہی اندازہ ہے، اپنا ہی خوف ہے، یہ نہ جانے والے کی یہ بات ہے، روکنے والوں کا قصہ ہے۔ شرک نہیں ہوتا۔ آپ کے سوال کے جواب کیا ہے؟ تو وہاں جانے کا فیصلہ شرک نہیں ہے۔ دعا کیا مانگنی چاہیے کہ دعا شرک نہ ہو جائے؟ آپ اللہ سے کیا مانگتے ہو؟ ہاں کیا مانگتے ہیں؟ دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے۔ اچھا ولی اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ آپ جاتے ہو کیوں جاتے ہو؟ شرک کو نہیں لینے جاتے، کسی وجہ سے جاتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ رہنمائی مانگتے ہیں۔ کیا رہنمائی؟ نہیں جو آپ مانگتے ہو وہ بتاؤ، پتہ چلے کیا شرک ہے۔ ہم یہی کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کریں کہاں جائیں، کدھر کھانا پکائیں۔ چائنا کہاں ہے؟ مسلمان ہے، آپ مسلمان رہو۔ بات سمجھے؟ اس لیے کہ سارے چل پڑتے ہیں، ہم بھی چل پڑتے ہیں، نہ پتہ ہم کیوں جا رہے ہیں، نہ پتہ ہم کس لیے جا رہے ہیں۔ اب بزرگان دین کے پاس جانے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس راستے پر، اللہ کے راستے پر چلنا، لیکن محبت سے چلنا۔ اب بزرگوں سے مانگا جاتا ہے اللہ کا راستہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ، تو بزرگ سے یہ مانگا جاتا ہے۔ بزرگ سے بزرگ کا راستہ مانگا جاتا ہے، اس کا انداز مانگا جاتا ہے، اس کا فکر مانگا جاتا ہے۔ بات سمجھ؟ آپ یہ آرزو تو خود ہی پیدا کرو، اس میں کیا دعا مانگنے والی؟ اب بیٹا پیدا ہوگا جسے بیٹی تو ضروری پیدا ہوگی، اس میں کیا دعا کیا مانگنی ہے؟ سوال کیا کرنا ہے؟ آپ بتاؤ کہ ان پڑھ کے گھر بیٹی نہیں ہوتی، یہ بیٹا نہیں ہوتا؟ عبادت جو نہیں کرتے کافروں کے ہم بیٹے بیٹے نہیں ہوتے رہتے، روز ہی ہوتے رہتے ہیں۔ جو بات روٹین کیا اس کو بھی ہم نے یہ عبادت بنا لیا۔ وہ جاپان والے بات جو ہے کارے بناتے ہیں، ٹوٹا ایسی شاندار بناتے ہیں، تو اسی کلمہ پڑھ پڑھ کے تھک جاؤ گے تو ٹوٹا نہیں بنانی تھی۔ تو یہ باتیں کرو نا جو وہ روٹین میں لے لیتے ہیں۔ کافر ہو کے جو حاصل کر رہے ہیں، تم ایمان کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں۔ میں 10 نمازیں پڑھی ابھی تک موٹر سائیکل نہیں ملی۔ موٹر سائیکل کا نماز کا نہیں بات ہے۔ اس لیے نماز سے وہ بات مانگو جو نماز جس کی پڑھ رہے ہو اس کی خوشی ہو۔ اللہ سے وہ بات مانگو کہ مانگنے پر اللہ بھی خوش ہو۔
کیا وہ ہو سکتی ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ خوش ہوگا. اللہ کے محبوب سے کیا مانگو؟ اللہ کے یہ راستہ، آپ بھی خوش ہوں گے. اللہ سے اللہ کے محبوب کی محبت مانگو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی محبت، مسئلہ حل ہو جائے گا. بات سمجھائیے آپ کو. دنیا خود کماؤ، جہاں نہیں کمائی جاتی ہے وہاں نہ کماؤ، محنت کرو. اس لیے دعا کو ایسا نہ ہر جگہ استعمال کرو کہ پین گم ہو گیا دعا ہی مانگتے جا رہے ہو. نیا خریدے بازار سے، جب قلم کسی سے لے کے ہاتھ سے مانگ کے لکھ لو. لکھنا تم نے کیا ہے؟ جھوٹ ہی لکھنا سے کیا ہے؟ اتنے بڑے دعا کیا مانگتے جا رہے ہیں؟ یہ سوچو آپ کیا کہتے جا رہے ہو. تھوڑا آرزو کے بغیر رہ لو. شرک والی بات کون ہے بھائی؟ یہ جھوٹ ہے. شرک ہو نہیں سکتا. مسلمان شرک نہیں کر سکتا یا ہندو تو کرتا ہے نا؟ ہندو کے بعد ضرور پوچھیں گے. نہیں، جو شخص ولی اللہ کے پاس جا رہا ہے وہ شرک کیا کرے گا؟ وہ تو پہلے کے راستے پہ چل پڑا. میں نے سجدہ کرتے دیکھا تھا صاحب. کس کو؟ اب یہ شرک ہے. اب یہ وہی سوال آ گیا. میں بتا دوں کیا ہے. دوسرے کو کہہ سکتے ہو شرک کیا اس نے، تم نہیں کہہ سکتے. اگر آپ لوگ آپس سفر دیکھو تو وہ شرک نہیں ہے، دوسرے کو دیکھو گے وہ شرک نظر آئے گا. فتویٰ دینا چھوڑ دو تو شرک کو نہیں. میری بات سمجھی؟ تو اپنے سفر کا خود جائزہ لو. سوال آپ کا، جواب آپ کا. اور دوسرا جو کر رہا ہوگا وہ شرک نظر آئے گا، پتہ اس کی کیا نیت ہے. آپ ہی بات کرو. دوسرا شرک کر رہا ہوگا، وہ اسے پوچھیں گے تو کیا کر رہا تھا؟ آپ بتاؤ شرک ہے؟ آپ کسی بازار میں جاتے ہو شرک کے لیے جاتے ہو؟ نہیں جاتے. آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. آپ شرک کے لیے جاتے ہو، آپ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. وہ جو کر رہا تھا اس سے پوچھے پہلے کیا کر رہا تھا. تو شرک کیسے ہوتا ہے؟ دوسروں کے متعلق سوچتے رہنا، یہ شرک ہے. ہر وقت وہ کیا کر رہا ہے، وہ کدھر جا رہا ہے، وہ کدھر آ رہا ہے، اس کا دل کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اور تو اپنی توڑ نبھا تو اس سے کیا کرتا ہے. بعد میں کسی کو شرک نہ کہا کرو، مشرک نہ کہا کرو. مسلمانوں کا فرض ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان ہی کہا کرو. آدھے مسلمان باقی آدھے مسلمانوں کو کافر کہتے جا رہے ہیں اور نتیجہ یہ کہ خراب ہوتے جا رہے. چھوڑے اس بات، مسئلہ حل ہو جائے گا.